बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है इज्तिहाद। हम ये भी देखते हैं कि आज के जदीद दौर में इज्तिहाद की अहमियत क्या हो सकती है। तो ये बात वाज़ेह है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के हर गोशे हर शोबे का अहाता करता है और हर तरह के मामलात पर हावी है। ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए जो असूल कायदे कुलिये मुहैया करता है और इंसान की रहनुमाई के लिए कुरान हकीम मौजूद है, हदीस और सुन्नत मुबारका मौजूद है। मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ नई चीज़ें, नई ज़रूरतें जो हैं वो डेवलप हुई, नए तकाज़े जो है वो सामने आए, नए नए मसाइल ने जन्म लिया। अब इन चीज़ों का हल जो है वो तलाश करना भी बहुत ज़रूरी है। इन नए मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी तमाम तर कोशिश काविश खलूस नीयत और नेक नीयती से किसी हल तक पहुँचने का नाम इज्तिहाद है। ज़बरदस्त जद्दोजहद, मेहनत शाका के बाद इज्तिहाद की जितनी ज़रूरत आज है शायद इससे पहले कभी नहीं थी। दुनिया में इस कदर तरक्की हो चुकी है साइंस के मैदान में, सनत के मैदान में, जो इतलात जो जिसको इंफॉर्मेशन हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी के मैदान में, और जो कम्युनिकेशन है, मवासलात के मैदान में इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद दुरुस्त होगा कि इनकलाब बपा हो चुके। तो इन मसाइल से निपटने के लिए जदीद तकाज़ों के हम आहंग कानून की भी ज़रूरत है। अगर कानून असर जदीद के तकाज़ों का साथ नहीं देते या नहीं देंगे तो फिर मुसलमान हर शोबा हाय ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं और पीछे रह जाएंगे। जदीद दौर में मुस्लिम उम्मा को नए नए मसाइल का सामना है, नए नए चैलेंजेस का सामना है। वजह यह है कि गुज़श्ता 2 सदियों से इज्तिहाद के दरवाज़े बंद कर दिए गए। इज्तिहाद नहीं किया गया, ना कोई मुज्तहिद है और ना कोई किसी को मुज्तहिद मानने के लिए तैयार है। किसी को माना भी नहीं जाता, किसी को काम करने का मौका भी नहीं दिया जाता। हालांकि इस्लामी रियासत में इज्तिहाद की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में, आपकी हयात मुबारका में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद के दरवाज़े खुले रखे, जिसकी वजाहत हम पहले कर चुके हैं, लेकिन रिपीट करने लगा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब किसी मामले पर मुझ पर वही नाज़िल नहीं होती तो मैं ख़ुद से अपनी राय कायम करता हूँ, यानी अपनी अक्ल सलीम से और अपनी फ़हम फ़रासत से। इसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर मुकर्रर फरमाया तो आपने उनसे भी सवाल जवाब किया और आपने उनसे जब इरशाद फरमाया कि कैसे फ़ैसले करोगे तो उन्होंने कहा कुरान से। आपने फरमाया अगर कुरान में खामोशी हो तो फिर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुन्नत और हदीस से, कुरान के बाद सुन्नत और हदीस से। तो आपने फरमाया अगर वहाँ भी खामोशी हो तो फिर? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी अक्ल सलीम से काम लेकर अपनी राय से फ़ैसले दूंगा। तो आपने इस राय को पसंद फरमाया, इत्मीनान का इज़हार फरमाया। तो असल में
یہی اجتہاد ہے۔ تو جب اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ کے دور میں یہ اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا تو آج کیوں بند ہے؟ آج تو اس کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پہلے قرآن سے، پھر سنت اور حدیث سے، اور پھر صحابہ اکرام سے مشاورت کی جاتی اور مسئلے کا حل دیا جاتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام المجتہدین کہا جاتا ہے، ان کے دور میں چونکہ اسلامی ریاست میں بہت زیادہ وسعت اختیار کی، اور ان کے دور میں تو اجتہاد کی اہمیت میں اضافہ دو چند ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے جو وقت کی ضرورت تھی۔ مثلا آپ نے قحط کے زمانے میں چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا تھی اس کو موقوف کر دیا۔ اس کے پیچھے یہ چیز کار فرما تھی کہ اضطراری حالت میں جو گناہ مرتکب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان حالات کو دیکھنا ہوگا جن میں یہ گناہ مرتکب ہوا، تو آپ نے اس سزا کو موقوف فرمایا، کیونکہ وہ ان اضطراری حالات کی وجہ سے چوری جیسا جرم کرنے پر مجبور ہوا۔ قحط جو ہے وہ ایک ناگہانی آفت ہے، اور اس میں وہ اس ناگہانی آفت کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے قوانین جو ہیں وہ اجتہاد کے ذریعے نافذ فرمائے۔ فار ایگزامپل، آپ نے پہلی دفعہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قائم کیا، اور جیل خانہ جات کا نظام جو ہے وہ قائم کیا، بیت المال میں رجسٹر رکھوایا جس میں اندراج کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فوجی چھاؤنیوں کا قیام جو ہے وہ بھی آپ ہی کے زمانے میں ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اجتہاد کے تحت جو ہے وہ کی۔ ان چیزوں کی ضرورت جہاں نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست جو ہے وہ بہت وسعت اختیار کر رہی تھی، اس میں بہت ایکسپینشن آ رہی تھی، اور کاروبار سلطنت کو، یعنی جو سلطنت کے امور تھے ان کو چلانے کے لیے اجتہاد کی سخت ضرورت تھی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بعد اجتہاد کے دروازے بند نہیں ہوئے، بلکہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں ائمہ اکرام نے بھی اجتہاد کے دروازے کھلے رکھے، اور اسلامی قوانین کی تشریح، توجیہ، تعبیر کا کام جو ہے وہ جاری رکھا۔ ان مجتہدین نے مختلف ادوار سے اسلامی قوانین کو خوب پھیلایا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو حل طلب ہو، جس میں تشنگی ہو۔ یعنی ان ائمہ کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی عقل سلیم سے کام لے کر جو مسلم امہ کے معاملات اور مسائل کو جامد نہیں ہونے دیا، اور ان اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کا حل جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پیش کیا۔ اگر امپارشلی دیکھا جائے تو اسلامی قوانین ہر دور، ہر زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ دراصل اسلام میانہ روی کا قائل ہے، اور اس میں انتہا پسندی کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور اجتہاد کا جو بہترین رستہ ہے، طریقہ ہے، وہ بھی میانہ روی ہے۔ یہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اجتہاد اصل میں رواداری اور عقل کا راستہ ہے تو یہ کہنا درست ہوگا۔
اس کی مدد سے جو عصر حاضر کے حالات ہیں، جو تقاضے ہیں، اور ان حالات میں جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، اور جن کی وجہ سے مسلمان ہر شعبہ زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس کے لیے اجتہاد کے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور جو پرانے قوانین ہیں، ان قوانین کو اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا اشد ضروری ہے۔ اسلامی قانون میں لچک موجود ہے، یعنی وہ قوانین جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں رہنما اور بنیادی اصول دیے ہیں، جو دو ٹوک واضح اور اٹل ہیں، ان کے بارے میں نہیں، جن کے بارے میں گنجائش دی گئی ہے، جن کے بارے میں لچک موجود ہے، تو ان قوانین کو نئے اصولوں اور ضوابط کو اجتہاد کے ذریعے لا کر ان میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے، اور مزید قانون سازی میں اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ قانون کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کو موجودہ حالات کی ضرورتوں اور معاملات اور مسائل سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تغیر و تبدل جو ہے وہ کیا جائے، اور اس میں اضافے کی ضرورت ہے، تاکہ تمام معاملات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔